اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. جی آگے جی مد فرعی کی اقسام. مد فرعی کی چار قسمیں ہیں: واجب، جائز، لازم، عارض. واجب، جائز، لازم اور عارض، یہ چار قسمیں ہیں مد فرعی کی. آگے کر لیں پیج. جی مد واجب کو مد متصل بھی کہا جاتا ہے، اور مد جائز کو مد منفصل بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو خالی مد متصل منفصل بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر واجب متصل اور جائز منفصل یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ دونوں تینوں نام ہیں اس کے، جس طرح مرضی پکار لیں اس کو. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے مد واجب متصل. مد واجب متصل کیا ہے؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو. اب یہ جو ہے وہ ڈیپلی ایک تعریف آ گئی، پراپر آپ کے سامنے چیز آ گئی. آپ نے پہلے تو پڑھا تھا نا، مطلقاً طور پر ایک بات پڑھ لی کی تھی کہ چھوٹے مد کی کیا تعریف ہے تو، اور بڑے مد کی کیا تعریف ہے. اب یہ آگے چھوٹی مد اور بڑی مد کی تعریف ہے، یعنی مکمل اس کی تعریف ہے کہ کیا ہوگا. مد واجب متصل جو ہے وہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہوگا، جیسے جاء، شاء یا شاء، کوئی بھی مثال لے لیں. ٹھیک ہے جی کوئی بھی ہو جائے. اسی طرح اس کی مقدار جو ہے وہ کیا ہے؟ توسط چار حرکت ہوگی. توسط چار حرکت ہوگی. ٹھیک ہے. اور مد جائز منفصل، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو. ٹھیک ہے، حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو، جیسے قولوا آمنا، اور اسی طرح ہی اور بھی کوئی مثال ہو جائے. اس کی مقدار جو ہے وہ توسط، لیکن بطریق جزری کسر بھی جائز ہے. بطریق جزری کسر بھی جائز ہے، یعنی بطریق شاط بھی اس کے اندر توسط ہے، اور بطریق جزری جو ہے وہ اس کے اندر کسر بھی جائز ہے. اب یہ جو مد واجب اور مد جائز منفصل، یعنی واجب متصل جائز منفصل، ان کے اندر بہت سارے قرآ کا اختلاف ہے. یعنی کون سے قرآ؟ جو قرات کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں، یعنی جن کی روایات گزری ہیں ہمارے ہاں سے. ہم تو امام حفص کی روایت میں پڑھتے ہیں نا، اسی طرح ہی باقی امام حمزہ ہیں، اسی طرح ہی اور بھی امام ہیں. تو یہ ان اماموں کے ہاں اپنی اپنی روایتوں کے مطابق انہوں نے جو ہے اس کے اندر کسی کے اندر منفصل، کوئی منفصل کرتا ہے، کوئی سوری منفصل کے اندر جو ہے وہ کسر کرتا ہے، کوئی توسط کرتا ہے، کوئی طول کرتا ہے. یہ اپنے اپنے ان کے اختلافات ہیں. چونکہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں بطریقے جو ہے وہ یا روایت حفظ کے اندر پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ان کے ہاں جو ہے وہ، ان کے ہاں جو ہے وہ مد متصل کے اندر اور مد منفصل کے اندر توسط ہے. ٹھیک ہے، لیکن مد منفصل کے اندر بطریق جزری کسر بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، تو آپ قرآن مجید کو بطریق جزری کسر بھی پڑھ سکتے ہیں. پورے قرآن مجید کو مد جائز منفصل کی بات ہو رہی ہے، واجب متصل کی بات نہیں ہو رہی. واجب متصل میں صرف اور صرف جو ہے وہ کیا ہوگا؟ صرف توسط ہوگا، اس میں کسر نہیں ہے. کسر کس میں ہے؟ جائز منفصل کے اندر، اور وہ بھی بطریق جزری جو ہے وہ ہوگا. جی بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا نہیں، پیچھے پیچھے ذرا نا کیجیے گا، میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات سمجھا دوں وہاں پہ. تو چھوٹی نہیں بات، مین بات ہے وہ. پچھلا صفحہ کیجیے گا دوبارہ. آپ نے اس کے اندر یہ نیچے دیکھا ہے کہ ملحوظہ لکھے ہیں کہ کسر کی صورت میں مندرجہ ذیل احکام کی رعایت کرنا ضروری ہے. اب یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ آپ نے ان میں کلمات پڑھ لیے ہیں، اور کچھ آپ نے کلمات پڑھنے ہیں کہ جن کے اندر اختلافات ہیں ان کلمات کے اندر، کہ کوئی کس طرح پڑھا جائے گا، کوئی کس طرح پڑھا جائے گا. جیسے عوجا، قیما، من مرقدنا هذا، یہ ان میں کیا ہو رہا ہے؟ سختہ ہو رہا ہے. یہ چار کلمات جو ہیں، ٹھیک ہے. اور ویبسط کے اندر، اور یہ آپ نے شاید ابھی یہ بھی پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے، جس پہ چھوٹا سا سین لکھا ہوتا ہے کہ وہ سین اور صاد کس طرح پڑھا جائے گا. اسی طرح ہی انا اللہ قرین میں دال ہو رہا ہے، تو یہ بھی شاید آپ نے پڑھا ہے. کہ یلحظ ذالک، یہ ارکم معنا، یہ آپ نے بات پڑھی ہے پیچھے. لا تمنا والی بھی شاید بات آپ نے پڑھی ہے. یہ کچھ کلمات اس میں سے ایسے ہیں، بلکہ زیادہ تر کلمات ایسے ہیں جو ابھی اس کے اندر آپ کی تحفۃ القاری والے گروپ کے اندر آئیں گے. اسی طرح کاف یا عین صاد والے کلمات ہیں، کل فرقن والے کلمات ہیں. اسی طرح ہی یہ کل فرقن والا اختلاف تو آپ نے پڑھا ہے،
रॉ के मुख्तलिफ फी की हालत में। इसी तरह ही यासीन वल कुरान अल हकीम, ये भी मैंने आपको बताया था। इसी तरह ही यासीन वल कुरान अल हकीम इदगाम के बाब में हमने पढ़ा था। फमा आतानी, ये भी पढ़ा था, फमा आतान वाला। ठीक है। और इसी तरह ही ज़ाफ़न और ज़ौफ़िन का इख्तिलाफ, ये भी इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। ये जो कलिमात कुछ लिखे हैं ना, ये इन्होंने 10 कलिमात लिखे हैं, 10 इख्तिलाफात यानी लिखे हैं इधर। ये उन्होंने कहा है कि मलहूजा कसर की सूरत में मंदरजा झैल अहकाम की रियायत करना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि अब जब बतरीके आप बतरीके इस इधर शातबी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर तो आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने तवसुद करना है। तब तो कोई मसला नहीं है, तब तो कोई मसला नहीं है। फिर जिस तरह आपने कलिमात पढ़ रहे हैं या आपने कलिमात जो आगे में पढ़ने हैं, वो तो आप वैसे ही पढ़ेंगे जैसे आपने पढ़ेंगे किताब में, जो कवायद जो मैं आपको बताऊंगा वो तरीका। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि अगर आप इसकी मद को कसर के साथ पढ़ें, यानी पूरे कुरान मजीद में आप जिस तरह मैं बतरीके जजरी जो है वो रिवायत के अंदर कुरान मजीद जो है वो सुनाता हूँ, तरावी के अंदर रिवायत के अंदर सुनाता हूँ, तो वो बतरीके जजरी होते हैं, तो उसमें मैं कसर करता हूँ, मद मुनफसिल के अंदर क्या करता हूँ, कसर करता हूँ। तो उस कसर के साथ ये जो 10 जगह पे इख्तलाफात लिखे हैं, इन जगहों को इसी तरह ही पढ़ेंगे जिस तरह ये लिखे गए हैं। यानी अयवाजा कय्यिमा मिन मरकदीना वकील मन राक कल्ला बर्राना, इनमें सिर्फ सख्ता पढ़ा जाएगा। अब बतरीके जजरी जो है वो इसके अंदर सॉरी बतरीके शातबी जो है इसके अंदर सख्ता के साथ और भी वजह जायज है। लेकिन जब आप रिवायते हफ्स में बतरीके जजरी पढ़ेंगे, तब आप इसमें सिर्फ सख्ता करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह ही वयबसुत और बसतन में, और भी मुसैतिर में गाशिया वाला जो है, इसमें सिर्फ सौद पढ़ेंगे, अल मुसैतिर में सीन पढ़ेंगे। अब जबकि इसका इख्तिलाफ जो है वो और है। ठीक है। इसका इख्तिलाफ और है, अब जब आप पढ़ेंगे ना तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा, इसका इख्तिलाफ और है। लेकिन उन्होंने वाजे कर दिया कि आप ये 3 कलिमा में सिर्फ सौद पढ़ेंगे और चौथे में क्या पढ़ेंगे, सिर्फ सीन पढ़ सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ सकते। इसी तरह आल आना अल्लाह वाज़ कहीं सिर्फ इब्दाल पढ़ेंगे। ठीक है। इब्दाल के साथ इसमें तसील भी होती है, लेकिन सिर्फ इसमें इब्दाल पढ़ेंगे। और इसी तरह यह दालिकर का माना में सिर्फ इदगाम पढ़ेंगे, इजहार नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह ही ला तमन्ना में से इदगाम मार इशमा पढ़ेंगे, इजहार मार रोम नहीं पढ़ेंगे। काफा या आइन सौद में सिर्फ तवसुत पढ़ेंगे, इसमें तूल भी है लेकिन इसमें सिर्फ तवसुत पढ़ेंगे। इसी तरह कुल्लु फिरकिन में जो है वो सिर्फ मोटा पढ़ा जाएगा। आपको पता है ये कुल्लु फिरकिन की रॉ मोटी और बरीक दोनों तरह पढ़ी जा सकती है। तो यासीन वल कुरआनिल हकीम, इसमें वसलन सिर्फ सही। इजहार पढ़ा जा सकता है। ठीक है। और इसी तरह ही फमा आतान वगैरह वाला जो है वो उसमें वक्फन वसलन सॉरी वक्फन सिर्फ हजम करेंगे या को, और सलासिल में वक्फन सिर्फ हजफ करेंगे अलिफ के साथ, बाकी इसी तरह कलमात पढ़ेंगे। इसी तरह ही ज़ाफ़िन ज़ाफ़न का इख्तिलाफ है, इसमें सिर्फ फतह के साथ पढ़ सकते हैं, यानी ज़ाफ़िन ज़ाफ़न नहीं पढ़ सकते अगर हम कसर के साथ पढ़ते हैं तो। ठीक है। ये मैंने आपको सारे इख्तिलाफ इसके बता दिए जी। अरे ये जो समझ नंबर आइए कुछ करें। 3 यहाँ इतलाफ चल रहा है ना, इसकी असल क्या थी, और मतलब ये। हाँ, इसमें इब्दाल हुआ है, और इसमें जो है ना वो तगय्युर भी काफी हुआ है, तो उसके जो है ना जी। मिजाज के मुताबिक फिर इसके अंदर इब्दाल हुआ, इब्दाल में कैसे पढ़ना है, और फिर इसमें तस्हील भी जायज है। ठीक है। और जी। तस्हील में कैसे पढ़ना है दूसरे हमजा में। ठीक है। वो एक अलग सी बात है, अभी सिर्फ बेसिक बात आप समझ लें तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर है कि इसके अंदर जी। इब्दाल सिर्फ पढ़ेंगे, यानी तस्हील नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा इसमें दूसरी वजह है तस्हील, तो वो नहीं पढ़ सकते, सिर्फ इब्दाल पढ़ेंगे। ठीक है। बाकी कलिमात समझ आ गए, आगे कर लें। जी। किसी की बात नहीं समझ लगी तो वो पूछ सकता है दोबारा। कैसा मुझे, मैंने पूछना था कि हम ये जो सारे कलिमात यानी जो हमने ये 10 पढ़े हैं, यहाँ ओ पे हम जो है ना कसर की सूरत में हम तरीके जो जी शादी जो हमने ऊपर जी, पढ़ा है उस बतरीके सूरत में। जजरी कसर की सूरत में सिर्फ ये कलिमात जिस तरह लिखे हैं ना, कि आपने उन्होंने लिखा है कि इसको सिर्फ सीन के साथ पढ़ना है या सौद के साथ पढ़ना है, या सिर्फ जी। इब्दाल करना है, या सिर्फ इसके अंदर जो है वो जो है इजहार मार रोम नहीं करना, इदगाम वाल इशमाम करना है, यानी जो कलमा जिस तरह लिखा है ना, सिर्फ इदगाम की सूरत में इधर जो है वो सॉरी कसर की सूरत में यहाँ पर ये वजह आएंगी। अदरवाइज इसके अंदर और भी वजूहात बनती हैं।
ٹھیک ہے، اس کے اختلافات اور بھی ہیں، ابھی آپ پڑھیں گے نا میں آپ کو ڈیپلی تھوڑا سمجھا دوں گا کہ کیا مطلب تھا اس کا، ٹھیک ہے؟ کچھ کلمات اس میں سے آئیں گے نا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں دیکھیں یہ والی وجہ اور ابھی یہ والی بھائی وجہ صاحب دونوں۔ ابھی جو ہمارے سمجھنے کے لیے بس یہی ہے نا، مطلب کہ کثر کی صورت میں اگر یہ احکامات آئے تو جس طرح ایز اٹ از مطلب کہ ہم نے یاد کرنے ہیں اسی طرح ہی ہاں ہم ان کو یہ اسی لکھے طرح ہی ہوئے ہیں، پڑھیں ہاں گے۔ جو جو لکھے ہوئے ہیں ان کو اسی طرح ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی یعنی جو جی کتاب میں انہوں نے مینشن کی ہیں کہ یعنی اس کو ابدال کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، یا کس کے ساتھ پڑھنا ہے، وہ جس طرح بھی لکھا ہے کتاب پہ اس کے مطابق پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے کر لیں، پیج آگے کر پیج آگے کر لیں۔ جی اچھا، مد واجب متصل اور مد جائز منفصل ہم نے پڑھ لی، اب دو رہ گئی ہیں، مد عارض اور مد لازم، ٹھیک ہے؟ مد عارض کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ مد واجب متصل اور مد جائز منفصل یہ الگ الگ تھی، اسی طرح ہی مد عارض کی دو قسمیں ہیں، مد عارض وقفی اور مد عارض لین۔ مد عارض وقفی کیا ہوتا ہے کہ کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے الرحیم۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کلمہ قرآنی، ٹھیک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حرفی اور ایک ہوتا ہے کلمی، ایک ہوتا ہے حرفی اور ایک ہوتا ہے کلمی۔ جو حرفی ہوتا ہے نا وہ حرف مقطعات کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ یاد رکھیے گا، میں آپ کو یہ ایک شارٹ سی چیز ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ آپ نے جب بھی آپ کے سامنے حرفی کی بات آئے گی تو آپ سمجھنا کہ یہ حرف مقطعات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مدوں کے اندر، مد کے باب کے اندر۔ جب آپ کے سامنے کلمی کی بات آئے گی تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ کلمہ قرآنی یعنی قرآن مجید کے کلمات سے بات ہو رہی ہے تو وہ بھی قرآن مجید کے کلمات، لیکن وہ خاص ہو جائیں گے صرف حرف مقطعات جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کلمی اسے بولا جائے گا، اور حرفی اسے بولا جائے گا، کلمی کسے بولا جائے گا؟ جو قرآن مجید کے اندر سے آتے ہیں۔ مد عارض وقفی اور مد عارض لین۔ مد عارض وقفی کی جو ہے وہ تعریف کیا ہے کہ کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، سکون عارضی ہو، جیسے سکون عارضی ہو جیسے الرحیم، الرجیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مستقیم، کوئی بھی مثال ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے کیا ہے؟ کلمہ قرآنی کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کلمی کہا جائے گا، کلمہ قرآنی۔ تو کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، آگے مثال دے دی، اس کی مقدار طول، توسط، قصر تینوں ہے، لیکن طول اولا ہے۔ یہ بات آپ کو بہت دیر سے پتا ہے اور بار بار میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آج تعریف تھوڑی سی چینج تھی، یا آپ نے تعریف یاد رکھنی ہے مد عارض وقفی کی۔ مد عارض وقفی کی تعریف کیا ہے کہ کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، یہ ہے مد عارض وقفی کی۔ اب مد عارض لین کی جو ہے وہ کلمہ قرآنی میں حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو، اس میں حرف مدہ کے بعد اور حرف لین کے بعد، بس اتنی سی بات کی چینجنگ ہے، حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، اس میں حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو، جیسے الصیف، خوف، اس کی مقدار کسر، توسط، طول ہے، لیکن اس میں کسر اولا ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بہت دفعہ بات سمجھا دی ہے، ان کی مقداروں کے بارے میں ہم نے بات بہت بار سمجھ لی ہے، ٹھیک ہے؟ جی، اس میں کسی کو دونوں مدوں میں نہ سمجھ لگی ہو تو بات کر لیں۔ عارض کی دو قسمیں ہیں، مد عارض وقفی، مد عارض لین۔ عارض وقفی کے بارے میں بتا دیا، عارض لین کے بارے میں بتا دیا، اس کے بارے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں سمجھ لگا تو آپ پوچھ لیں مجھ سے۔ استاد جی جی مجھے، سمجھ آ گئی؟ جی آگے یہ سمجھ مجھے بس اتنا مطلب کلیئر کرنا ہے کہ اس دن سر آدیات میں ہم نے پڑھا تھا ضبح، تو اس میں جو ہے وہ وہاں پہ مد عارض وقفی نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ بھی تو ہم لاسٹ پہ ہا کے بعد نہیں ہوگا، نہیں ہو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ہم یہ جو ہے نا وہ جو اپنا ہے نا اگلے سبق میں، اگلے لیکچر والے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔